اللہ نے انسان کو جتنی بھی قیمتی چیزیں عطا فرمائی ان میں سب سے قیمتی چیز اللہ نے انسان کو ایمان دیا ہے۔ ایمان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کے پاس جتنی فضیلتیں ہیں اس میں انسان کو ملنے والی فضیلت سب سے اہم کہ وہ مسلمان ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے مذہب اسلام عطا فرمایا۔ مذہب اسلام جب ہمیں مل گیا تو اب ہمیں اس مذہب کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی چیز ہمارے راستے کھولنے کے لیے پیش کی وہ ہے کہ ہمارے ہاں نا امیدی نہیں ہے، مایوسی نہیں ہے۔ جو بھی حالات آ جائیں مسلمان کو مایوسی نہیں ہے، جیسے بھی سخت سے سخت حالات آ جائیں مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے نا امید ہونے سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرا بندہ تو میری رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا۔ حالات جیسے بھی آئیں اگر اللہ کی طرف سے کچھ مل جائے لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کا شکر ادا کرو اللہ اور دے دے گا۔ اور اگر کوئی چیز نہیں ملتی، مصیبت آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرُوا، صبر کرو، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اصبروا، صبر کرو۔ کیوں؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان معاملات کے اندر، ان حالات کے اندر ہم نے کرنا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا، اللہ کی مدد طلب کرو، بالصبر، صبر کے ساتھ۔ اللہ کی مدد طلب کرنی ہے کس چیز کے ساتھ؟ صبر کے ساتھ۔ اب آج سارے لوگ ایک ہی بات میں پریشان ہیں، دن بدن مہنگائی ہو رہی ہے، مسلمان غریب لوگ پستے جا رہے ہیں، پریشان ہوتے جا رہے ہیں، حالانکہ مسلمان کے ہاں مایوسی اور پریشانی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں تو زندگی پوری کے اندر مہنگائی کا وجود ہی نہیں ہے۔ وہ سنت زندگی کیا ہے؟ جب بھوک لگے تب کھاؤ۔ ہم جو تین وقت کی جو ہم نے روٹین بنائی ہوئی ہے نا، اس لیے مہنگائی ہے۔ بندہ صحت مند ہو، زیادہ سے زیادہ اس کو 2 وقت بھوک لگ جاتی ہے، اور اگر کم از کم بھی اس کو بھوک لگے تو 1 وقت اس کو بھوک ضرور لگ جاتی ہے۔ ہم اتنا کھا لیتے ہیں 3 وقت کا، پھر مہنگائی تو نظر آنی ہے نا۔ سنت کے خلاف زندگی میں مہنگائی ہے، سنت کو ترک کرنے میں مشکلات ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالی نے ہمارے لیے کتنی نعمتیں زمین سے اگائیں، کتنی نعمتیں آسمان سے بھیجی۔ وہ نعمتیں ہمیں اچھی نہیں لگتی، ہمیں بازاری چیزیں کھانے کا بہت شوق ہے، وہ مہنگائی ہے۔ اب اگر آپ نوٹ کریں تو جو فروٹ ہے اس کی قیمتوں میں اور جو انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں ان کی قیمتوں میں بہت فرق ہے۔ مثال دیتا ہوں، انسان جو جوس بناتے ہیں، ایک جوس آپ نے لینا ہو تو وہ کم از کم 100-150 روپے کا وہ لیٹر یا ہاف لیٹر کا ملتا ہے، کیوں جی ایسے نہیں ہے؟ تو جو جوس اللہ تعالیٰ نے بنایا ہمارے لیے زمین سے اگایا ہے، عام اللہ کی کتنی نعمت ہے، کیوں جی؟ اور چیز بھی صاف ستھری، اصلی اور قدرتی، اس میں ملاوٹ کا کوئی احتمال شک شبہ بھی نہیں ہے۔ وہ ہمیں پسند نہیں ہے، اور بازار کی چیزیں انسانوں کی بنائی ہوئی ہمیں پسند ہیں، تو پھر مہنگائی تو لگنی ہے، پھر ہمیں تو نظر آنا ہے مہنگائی ہوگی۔ ہم 3 وقت روٹیاں کھا لیتے ہیں، 3 وقت کی روٹیاں کھا لیتے ہیں، لیکن سنت کے مطابق ہم کم سو کر کم کھانا نہیں روٹین بناتے۔ سنت کیا ہے؟ کم کھاؤ، کم نیند کرو۔ جتنا انسان کم سوتا ہے اتنی کم بھوک لگتی ہے۔ مسلمان کو تو پریشانی ہے ہی نہیں، کیوں جی؟ مسلمان نے تو خود اپنے آپ کو پریشان کیا ہوا ہے،
جب سے مسلمان انگریز کے یورپ کے طرز پہ چلا گیا، فلاں وقت کے اتنے کھانے، فلاں دسترخوان پہ اتنے کھانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دسترخوان تو پسند ہی نہیں تھا جس پہ ایک سے زیادہ کھانے ہوتے تھے۔ جس دسترخوان پہ ایک سے زیادہ قسم کے کھانے ہوتے تھے وہ دسترخوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا۔ اور ہمارے دسترخوان پہ ایک وقت پہ کتنی چیزیں ہوتی ہیں، چٹنی بھی، سلاد بھی، رائتا بھی ہو، اور اس کے ساتھ روٹی، سالن بھی 2 قسم کے ہونے چاہیے، اور آخر میں کوئی میٹھی چیز بھی تو ہو نا۔ تو پھر مہنگائی تو لگنی ہے، اس لیے ہمیں مہنگائی نظر آ رہی ہے۔ صحت انسان کی پیدل چلنے میں زیادہ ہے۔ جب سے آپ دیکھیں ہسپتالوں کا، کبھی آپ وزٹ کر کے دیکھیں نا، آپ کو ہسپتال کے جو وارڈز ہیں ان میں اگر آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو وہاں 90% لوگ وہ ہوں گے جو موٹاپے میں بیمار ہوئے، زیادہ کھا کر شوگر، بلڈ پریشر کے مریض ہوئے۔ اسلام میں تو پریشانی ہے ہی نہیں، مسلمان کو کیا پریشانی؟ کم کھاؤ، سنت کے مطابق زندگی گزارو نا۔ تہجد کے وقت اٹھو، اللہ کو راضی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کے تہائی حصے تہجد کے وقت میں اللہ کی رحمت کا فرشتہ اترتا ہے، آخری آسمان پر آ کر صدا دیتا ہے کوئی اللہ سے اپنی ضرورتیں پوری کروانے والا؟ ہے کوئی جو اٹھ جائے اللہ سے اپنی بخشش کروا لے؟ ہے کوئی جو اللہ سے اپنی پریشانیاں حل کروا لے؟ کیوں مہنگائی ہمیں پریشانی نہیں لگتی؟ کیوں جی؟ ہر بندہ مہنگائی میں پریشان ہے، سارا دن لگا دیتے ہیں، ساری رات لگا دیتے ہیں حکومتوں پہ تبصرے کرنے پہ۔ کیوں جی تبصرے ہوتے ہیں؟ دن میں 1 گھنٹہ موبائل کو، 2 گھنٹے موبائل کو دینے ہیں، سوشل میڈیا پہ تبصرے کر رہے ہیں، فلاں حکومت یہ، فلاں پارٹی یہ، اس جماعت نے یہ کر دیا، آپ کی جماعت نے یہ کیا، ہماری جماعت نے یہ کیا۔ گھنٹوں ان بحث کے اندر لگے رہتے ہیں، لیکن مہنگائی حکمرانوں سے نہیں ہوتی، مہنگائی اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، حدیث قدسی آپ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا جب قوم اللہ کی فرما برداری کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم کے حکمرانوں کے دل میں اچھے اچھے فیصلے ڈال دیتے ہیں، ان کے دل میں قوم کی محبت ڈال دیتے ہیں، جس سے وہ قوم کی خدمت کرتے ہیں، قوم کو فائدہ ہوتا ہے۔ پہلی شرط کیا؟ اللہ کی فرما برداری۔ اور اگر قوم اللہ کی فرما برداری نہیں کرتی، آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم کے حکمرانوں کے دل میں سخت فیصلے ڈال دیتے ہیں، حکمرانوں کے دل میں قوم کی نفرت ڈال دیتے ہیں۔ اب قوم ہماری 99% قوم اپنے حکمرانوں کو گالیاں دے رہی ہے، کیوں جی ایسے نہیں ہے؟ کوئی 1-8% ہوگا جو حکمرانوں کو کہہ رہا ہوں ماشاءاللہ ہمارے حکمران بڑے اچھے ہیں۔ آپ بتائیں جب ہم ان کو گالیاں دیں گے تو وہ کیا ہمیں گفٹ بھیجیں گے؟ تو جب ہم نے حکمرانوں کو 3 گھنٹے موبائل پہ دے دینے ہیں، سیاسی جھگڑوں کے لیے ہم نے سارا دن بحث کرنی ہے، آدھا گھنٹہ 10 منٹ نکال کر اللہ کے سامنے نفل پڑھ کے نہیں مانگنا تو تبدیلی کہاں آئیں گی؟ مہنگائی بڑھنی ہے، پھر کم نہیں ہونی۔ آپ بتائیں ایک بادشاہ ہو، وہ بادشاہ کہے کسی کو کچھ چاہیے تو آ جاؤ بھائی، اور سارے لوگ آپس میں جھگڑتے رہے، بادشاہ کی نہ سنیں، ان کو مل جائے گا؟ بولو ان کو کچھ ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت رات کے تہائی حصے میں اپنی رحمت کا فرشتہ بھیجتے ہیں جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے۔ فرشتہ آ کر صدا دیتا ہے کوئی اپنی ضرورت پوری کروانے والا؟ ہے کوئی اپنی پریشانی دور کروانے والا؟ آؤ اٹھو 2 نفل پڑھو، اللہ آپ کی پریشانی دور کر دیں گے۔ اب بادشاہ کی طرف سے روزانہ صدا لگتی ہے، قوم کیا کر رہی ہے؟ آپس میں جھگڑ رہی ہے، تو ملنا کیا ہے؟
جو بادشاہ سے لیتے ہی نہیں ہیں. ہم تو چاہتے ہیں ہمیں ملے حکمرانوں سے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ للہ ملک السماوات والارض، ساری بادشاہیاں تو میری ہیں. کیوں؟ اللہ نے ہمارے ساتھ سوالات بھی کیے، بڑے زبردست اللہ نے سوال کیے، اور پھر ان کا اللہ نے جواب بھی دیا. پھر ساتھ اللہ نے فرمایا تمہیں جواب کیوں نہیں آتا یہ بھی اللہ نے بتایا. سورۃ المؤمنون اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا، اس زمین کے اندر جو کچھ ہے، یہ زمین جو بنائی ہے یہ سب کچھ کس کا ہے؟ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ، اللہ فرما رہے ہیں قُلْ لِمَنْ، بولو کس کا ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں قُلْ لِمَنْ، بولو کس کا ہے یہ سب کچھ؟ فِي الْأَرْضِ وَمَنْ فِيهَا، زمین میں اور جو کچھ زمین آسمان کے درمیان ہے کس کا ہے یہ؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بولو نا. یہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں. بندے کو جواب نہیں آئے گا. جواب کیا آئے گا؟ اپنے حکمرانوں کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں، حکمرانوں کے پیچھے چل رہے ہیں. ساری مہنگائی اور سارا رزق اور پیسہ دھن دولت حکمرانوں کی طرف رخ کیا ہوا ہے کہ جی ہمیں سب کچھ حکمرانوں سے ملنا ہے. اللہ کو کچھ سمجھ نہیں رہے ہم نے، جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے. تو پھر انسان کو جواب کیا آئے گا؟ اللہ فرما رہے ہیں قُلْ لِمَنْ، جواب دو نا، سب کچھ کس کا ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بولو. انسان کو اس کا جواب نہیں آئے گا کیونکہ انسان اللہ کی طرف جا ہی نہیں رہا. پھر اللہ تعالیٰ خود اس کا جواب دیتے ہیں سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، ان قریب تم بولو گے، ان قریب تم کہو گے، مانو گے تم کہ سب کچھ اللہ کا ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرمایا سَيَقُولُونَ، ان قریب تم بولو گے للہ، یہ سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، آپ فرما دیجئے افلا تذکرون، پھر تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ پھر تمہارے دماغ بدلتے کیوں نہیں ہیں؟ پھر تم اللہ کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اللہ نے دوسرا سوال کیا قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، بتاؤ یہ جو سارے آسمان کھڑے ہیں، جو ان آسمانوں کے اوپر عرش عظیم کا رب بیٹھا ہے، جو آسمان عرشوں کے اوپر، آسمانوں کے اوپر سب کچھ عرش عظیم اور آسمان جس نے بنائے ہو کون ہے؟ قل من رب، بتاؤ کون سا رب ہے وہ؟ اللہ فرماتے ہیں تمہیں اس کا جواب نہیں ہے. بولو نا ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دیتے ہیں سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، ایک دن تم ضرور کہو گے کہ سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، پھر مجھ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ جب اللہ اوپر ہے، آسمان اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے، آسمان اللہ نے بنائے، عرش عظیم اللہ کا ہے، تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ اللہ آسمان تمہارے اوپر گرا نہ دے؟ تمہیں اللہ کی یاد کیوں نہیں آتی؟ کیوں حکمرانوں کے پجاری بنے ہوئے ہو؟ اللہ کی طرف توجہ دو جو گھنٹوں گھنٹوں سیاست کو دیتے ہو، گھنٹوں گھنٹوں موبائل کو دے لیتے ہو. مہنگائی ہوئی ہے، نفل پڑھ، اللہ سے مانگنا. ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے. یہ اس حدیث قدسی کا مفہوم ہے، جب قوم اللہ کو ناراض کرے گی حکمران پھر ایسے ہی فیصلے کریں گے. کون سے ہمارے حکمران ہیں بڑی ولی اللہ نظر آ رہے ہوں ہمیں؟ 90% دنیا میں ولی اللہ حکمران نہیں ہے. آپ نوٹ کر کے دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ نے تیسرا سوال کیا قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، اور بادشاہیوں کے پیچھے دوڑنے والوں جواب دو. اللہ فرماتے قُلْ مَنْ، بولو تم کون ہے بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے. جواب دو تم. کسی کو جواب نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں ان کنتم تعلمون، اگر جانتے ہو تو بولو. اس کا جواب اسی کو آئے گا جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا. اس کا جواب اسی کو آئے گا جو اللہ سے لیتا ہوگا، جو حکمرانوں سے لیتا ہوگا.
وہ چھوٹی بادشاہی کے پیچھے دوڑنے والا بڑے بادشاہ کو یاد کرے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ جو عارضی چیز کے پیچھے دوڑ رہا ہو اس کو دائمی چیز کبھی سمجھ آئے گی؟ کبھی بھی نہیں سمجھ آئے گی۔ ہم سستی چیزوں کے پیچھے بھاگنے والے ہیں۔ یہ دنیا سستی ہے، دنیا کی کوئی قیمت نہیں اللہ کے ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دن راستے میں جا رہے، صحابہ ساتھ ہیں، ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہاں بھائی تم میں سے اس کو کون خریدے گا؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس مرے ہوئے بچے کو اس کو کون خریدے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تم اس کو حقیر سمجھتے ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے، اللہ کے ہاں اس دنیا کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے۔ اس دنیا کے پیچھے دوڑتے ہو، اس دنیا کے لیے لڑتے ہو، اللہ کو بھولتے ہو اس دنیا کے لیے۔ اللہ تعالی نے پھر آخری سوال کر کے کیا فرمایا؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، یہاں بھی تم ایک دن ضرور کہو گے یہ سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ ساری بادشاہیاں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ بولو اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، بتاؤ پھر کیا تمہارے اوپر جادو ہو گیا ہے؟ تسحرون، کیا تمہارے اوپر جادو کر دیا گیا ہے؟ تمہیں کیوں نہیں سمجھ آتی کہ ساری کائنات کا بادشاہ اللہ ہے؟ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں آج بھی سستی ہیں، یقین کریں اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں آج بھی سستی ہیں۔ انسان کی بنائی ہوئی چیزیں کتنی مہنگی ہوتی جا رہی، دن بدن اوپر ہی جا رہا ہے کام۔ آپ دیکھیں سیزن وائز، آپ پورا سال نوٹ کر کے دیکھ لیں، ہم جب اللہ کی طرف آتے کم ہے، اللہ کی نعمتیں نظر بھی کم آئیں گی۔ جس کو ہم مانیں گے نہیں اس کی چیزوں کو ہم کیسے مان جائیں گے؟ کیوں جی؟ جس کو ہم بادشاہی نہیں مان رہے تو اس کی رعایا کو، اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو ہم کیسے مانیں گے؟ کوئی بھی نہیں مانتا۔ اگر آج آپ نوٹ کر لیں جو چیزیں مصنوعی ہیں ان کا ریٹ دیکھیں کہاں جا رہا ہے، 250، 300، 400، 200 سے اوپر بات شروع ہوتی ہے۔ جو انسان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، بوتلیں ہو گئیں، اور ان کے ساتھ ساتھ یہ جو پاپڑیاں شاپڑی چلی ہوئی ہیں، اور جو دوسری یہ مصنوعی جوس چلے ہوئے ہیں، ان کو اگر آپ نوٹ کر کے دیکھیں یہ 200-250 سے اوپر شروع ہوتے ہیں، 150 سے نیچے تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اللہ کی بنائی چیز کتنے؟ 50 روپے کا تربوز لو آرام سے بندہ رہ جاتا ہے، پیٹ بھر جاتا ہے۔ کیوں جی؟ ایسے ہے کہ نہیں؟ ہمیں اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی توجہ ہی نہیں ہے، شوق ہی نہیں ہے، ہمیں اللہ کی یاد کیا آئے گی؟ ہم اللہ کی طرف آئیں تو اللہ تعالی ہمیں اتنا شعور دے دے، اچھی چیز کھائیں۔ جس کے ساتھ بندہ جڑتا ہے بتاؤ اسی جیسا سیاح ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو جب اللہ کی طرف آئیں گے تو کوئی عقل بھی ٹھیک ہوگی نا۔ آپ فروٹ کے ریٹ چیک کر لیں اور بازاری چیزوں کے ریٹ چیک کر لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی کتنی قدر ہونی چاہیے ہمیں۔ کیا مہنگائی! مسلمان کو تو کسی صورت پریشانی نہیں ہونی چاہیے، 2 نفل پڑھے اللہ سے اپنی ساری ضرورتیں پوری کروا لیں۔ ہم حکمرانوں کے پیچھے بھاگ، گھنٹوں گھنٹوں سیاست پہ بحث کر لینی ہے، حکمرانوں کو گالیاں دے لینی ہے، اپنی پارٹی کے لیے لڑ لینا ہے، لیکن جو پارٹی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اس پارٹی کا نام ہے امت محمد، ہم وہ بننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ ہمیں اللہ کی یاد نہیں آتی۔ اس بادشاہ کے پیچھے دوڑو جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، آپ کو کوئی مہنگائی نظر نہیں آئے گی، اللہ آپ کی ساری ضرورتوں کا انتظام کر دے گا۔ اب دیکھو نا، میں اب بھی آپ سے قیمتی سوٹ پہن کے بیٹھا ہوں، میں بات کر رہا ہوں اسلام میں آؤ، کیوں نہیں آتے؟ کیا ہے آپ کو مذہب اسلام میں؟ کیا مشکل ہے؟ اللہ سے مانگو، ہمیں تو کوئی مشکل ہوتی ہے ہم 2 نفل پڑھتے اللہ سے مانگ لیتے ہیں، تو ہر بندے کا اللہ ہے۔ میں پہلے بھی ایک دوست کو ابھی 2-3 دن پہلے بات کر رہا تھا، میں نے کہا ایسے ہی اچانک بیان میں ذہن میں بات آ گئی، میں نے بیان میں لوگوں کو کہا، میں نے کہا جی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ممبر پہ بیٹھا ہوں، جتنا اللہ میرا ہے قسم ہے اتنا بھی آپ کا ہے، میرا زیادہ نہیں ہے۔ تو آپ خود اللہ سے پیچھے جا رہے ہیں، اللہ ہمارے قریب ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، آپ کا اللہ آپ کی شارک کے بھی قریب ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑو، آپ کو کوئی مشکل نظر نہیں آئے گی۔
سارے راستے آسان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا محبوب بنائے۔ دعا کیا کرو یا اللہ ہم سب کو اپنا محبوب بنا، اپنے ساتھ جڑنے کی، مانگنے کی توفیق عطا فرما۔